पंजाबी मूवी है, उसको देखा तो उसमें ना एक बंदा होता है, वो एक दुकान पे जाता है तो कहता है कि मैनू चीमा कहते ने। आगे से बंदा कहता है लोगों का कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते नहीं, लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं भाई। लोगों का ना सोचो, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो एक चीज़ ध्यान में रख लो कि लोगों का ना सोचो। हाँ, तब ये चीज़ सोचो जब आपको गलत काम करो, झूठ बोलो, 2 नंबरी करो, फ्रॉड करो, फिर ये चीज़ सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कोई भी चीज़ करने से पहले ये कहते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, यार लोग क्या कहेंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कामयाब नहीं होने देती, हमें आगे निकलने नहीं देती। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे जो पेरेंट्स थे, बाप दादा, वो ज़मींदार थे और ये सोचते थे कि नौकरी जो है वो करना बहुत कोई पता नहीं क्या जुर्म है, गुनाह है बहुत बड़ा। तो अपने बच्चों को उन्होंने नौकरी नहीं करने दी। नॉट इवन माई फोर फादर्स, लेकिन हमारे गांव में जितने भी लोग थे जो ज़मींदार थे, वो अपने बच्चों को नौकरियां नहीं करने देते थे। वो कहते थे कि जी नौकरी जो है हराम है, यानी कि बहुत बड़ा गुनाह है। तो हुआ क्या कि ऑफ कोर्स वो जो हमारे फोर फादर्स से दादा परदादा थे, उनके पास तो बहुत ज़मीनें थी और उनका तो गुजर बसर हो जाता था। लेकिन जो सारा इफेक्ट हुआ वो हम पे आके हुआ, जो तीसरी नस्ल आई। और वो कैसे हुआ कि आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने अपने बच्चों को नौकरियां नहीं करनी दी कि जी के लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। फिर क्या हुआ, जो उस टाइम पे जो गरीब लोग थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया तो नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि किसी को दुकान पे डाल दिया, किसी को दर्जी काम सिखा दिया, किसी को साइकिल ठीक करने का काम सिखा दिया, किसी को जनाब हजाम का काम सिखा दिया। तो वो क्या होता था कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे काम सिखा के फिर उनको दुकानें खोल दी। फिर मेरे वालिद साहब थे, उनका दौर आया, तो फिर क्या हुआ कि जी जो उनके साथी थे, उनके साथ वाले लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके पास ज़मीनें नहीं थी, उन्होंने तो अपनी दुकानें खोली हुई थी। और क्या होता, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे थे और उनकी इनकम भी आ रही थी दुकानों से। हुआ फिर क्या कि जो हमारे वालिद साहब थे उनको जॉब करना पड़ गई और उनको आर्मी में जाना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया नहीं था, एक्सपीरियंस कुछ था नहीं। फिर उनको नौकरी करनी पड़ी। ऑफ कोर्स उस टाइम पे जो है इतनी नौकरियां तो होती नहीं थी। खैर जैसा कैसा भी था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। उस टाइम पे होता ये था कि जी ज़मीन है, ज़मीन तो बेचनी नहीं है भाई, क्यों जी, ज़मीन माँ जैसी होती है, ज़मीन को बेचनी, भूखे मर जाओ, ज़मीन नहीं बेचनी। तो ऐसे ही कुछ हुआ, ज़मीनें नहीं बेचनी जी, कि जी लोग क्या सोचेंगे। हमेशा सारी ज़िंदगी मैं यही सुनता आया हूँ कि हमारे माशरे में हम ये सोचते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब जाके जो तीसरी नस्ल आई है इस 100 साल में, यानी कि मैं 1900 से अभी 2020 तक की बात कर रहा हूँ, सारा असर जो है वो तीसरी नस्ल पे पड़ गया। क्यों कि औलाद पैदा होती गई, ज़मीनें बढ़ती गई। अब जो हालात है हमारे पाकिस्तान के, आपको पता है कि काम वहाँ पे नहीं है, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये मैं समझता हूँ कि वो हम हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया। दोस्तों गवर्नमेंट क्या करेगी। अब यूरोप में भी आप देखें, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, काम तो आपने खुद करना होता है ना, काम तो आपने खुद ढूंढना होता है। ठीक है, माना पाकिस्तान में इतना काम नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हम आगे क्यों नहीं निकलते, उसकी वजह ये है कि हम ये सारी ज़िंदगी सोचते हैं यार कि ये किया तो फलां क्या सोचेगा, ये किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग बातें करेंगे, और इसी वजह से हम आगे नहीं निकल सकते। हाँ, मुझे एक बात बताएं कि आपके आगे पीछे, आस पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होंगे जो शर्म नहीं करते, या तो कोई रेड़ी लगाता है, या कोई चाय बेचता है, या कोई बर्गर पकौड़े वगैरह बेचता है, तो उनका आपने देखा होगा कि कितना अच्छा गुजर बसर होता होगा। लेकिन कितने हैं आप लोगों में से जो उस काम को अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। यूरोप के अंदर जो MBA कर रहा होता है बंदा, या कोई डॉक्टर बन रहा होता है, या कोई मास्टर कर रहा होता है, तो वो भी बर्गर बना रहा होता है। क्यों? उसको पता होता है कि यार मैं ये वक्ती तौर पे कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो मैंने कुछ और करना है। यानी कि यहाँ पे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप ये देखें कि जब हम यूरोप में आते हैं तो हम टॉयलेट तक साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं, तो उस वक्त हमारी शर्म कहाँ जाती है। उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि जी लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि उस वक्त हम दूर होते हैं और हमें पता होता है हमारे गांव वाला कोई नहीं देख रहा होगा, हमारे जानने वाला कोई नहीं देख रहा होगा, तो हम फिर ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन
اگر آپ پاکستان میں یہ نہ سوچیں کہ یار لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، بہت ہی غریب تھے وہ، ان کے 5-6 بچے تھے اور گزر بسر بہت مشکل سے ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو جیسے ہی وہ 15-16 سال کے ہوئے تھے، انہوں نے بولا بھائی گھر سے جاؤ، جا کے مزدوری وغیرہ کرو۔ تو وہ شہر میں چلے گئے، شہر میں جا کے انہوں نے جو ہے مزدوری وغیرہ کی اور ایک دکان پہ لگ گئے۔ دکان جو ہے وہ شاورما ٹائپ کی اس طرح کی دکان تھی، تو وہاں پہ کام کرتے رہے۔ پھر ایک دن آیا جی 2-3 سال بعد مالک نے ان کو کام سے نکال دیا۔ پھر کیا ہوا کہ بے روزگار ہو گئے۔ تو جہاں پہ وہ کام کرتے تھے، آف کورس آپ کو پتہ ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہ آس پڑوس میں آپ کی واقفیت ہو جاتی ہے، لوگ آپ کو جاننے لگ پڑتے ہیں۔ تو ساتھ میں ایک ٹیلی فون کی دکان تھی، تو وہ جو 2 لڑکے تھے اس ٹیلی فون والی دکان کے پاس گئے، ایسی بات کرتے یار کہ کام سے اس نے نکال دیا ہمیں۔ تو اس بندے نے کہا یار آپ لوگ پاگل ہو، اتنے اچھے کاریگر ہو، تو آپ کام کیوں کر رہے ہو، کیوں جاب اگین ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا کوئی کاروبار کرو، اپنا کوئی سسٹم چلاؤ۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیا نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس بندے نے بولا بھائی جگہ کا کیا ہے، آپ ریڑھی لے لو، ایک ریڑھی کے اوپر شاورما وغیرہ جو برگر وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگاؤ، تو میری دکان کے سامنے آپ کھڑی کر لو، مجھے پیسے نہیں دینا آپ۔ خیر بہت اچھا مشورہ اس نے بندے نے دیا، تو ان لڑکوں نے ایسے کیا، ایک ریڑھی کا بندوبست کیا۔ کاریگر تو وہ پہلے سے تھے ہی، انہوں نے وہاں پہ ریڑھی لگانا شروع کر دی۔ تو ہوا کیا، آہستہ آہستہ کام چلنا شروع ہو گیا، اور کچھ ہی مہینوں میں دیکھتے دیکھتے ان کا کام بہت چل گیا، اور انہوں نے سامنے والی دکان جو ہے 50,000 پر منتھ رینٹ پہ لی، اور انہوں نے وہاں پہ وہ شاورما وغیرہ کا کام شروع کیا۔ اور آج ان کی کافی ساری دکانیں ہیں اور پراپرٹی کافی لے چکی ہیں، کروڑ پتی ہو گئے ہیں کچھ سالوں میں۔ لیکن انہوں نے کیا، انہوں نے شرم نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں سوچا یار کہ ہم صفائی کام کریں گے یا برگر بنائیں گے یا شاورما بنائیں گے تو ہمارے گاؤں والے یا لوگ جاننے والے کیا سوچیں گے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک جو چیز شرم ہے نا، اس کو اتار کے پھینک دیں دوستو، کیونکہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں نا، آپ کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو کوئی نہیں دیتا، پھر آپ کیوں لوگوں کا سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے۔ لوگوں کا نہیں سوچنا چاہیے آپ کو۔ دیکھیں شرم کس چیز میں ہونی چاہیے؟ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے غلط کام نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، فراڈ نہیں کرو، تولنے میں کمی پیشی نہ کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ اس چیز میں تو ہم شرم نہیں کرتے، تو پھر محنت میں کیا شرم ہے؟ محنت میں تو کوئی شرم نہیں۔ ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر چیز کی، انہوں نے اپنے کپڑے تک سیے، انہوں نے اپنے جوتے تک بنائے، تو ہم کون ہوتے ہیں شرم کرنے والے؟ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو شرم چھوڑنی پڑے گی، محنت میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھو کہ اب ہر بندہ کہتا ہے جی میں تو باہر چلا جاؤں، میں امریکہ چلا جاؤں، یورپ چلا جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں۔ کبھی کسی سے پوچھا ہے جو بندہ یورپ میں ہے؟ آپ نے کبھی پوچھا ہے جو آپ کا کوئی دوست یا بھائی وغیرہ یورپ میں آتا ہے، کتنے سال اس کو لگتے ہیں کامیاب ہونے میں، کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹوائلٹ تک صاف کرنی پڑتی ہیں، اور ایون ٹوائلٹ صاف کرنے کا، صفائی کرنے کا کام نہیں ملتا۔ لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں یورپ میں انلیگز ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار کوئی بھی صفائی کام مل جائے ہم کر لیں گے۔ اسپین میں، اٹلی وغیرہ میں، پرتگال میں اب دیکھیں لوگ 200-300 یورو پہ کام کر رہے ہیں، صفائی کا کام کرتے ہیں، اس 300 یورو میں کیسے گزر بسر کرتے ہیں۔ تو یورپ میں بھی اتنا کوئی آسانیاں نہیں ہیں، پہلے دور میں اور بات تھی، حالات ذرا ٹھیک تھے، اب ہر جگہ پہ کرائسس ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بجائے اس کے 8-10 لاکھ روپیہ دے کے یورپ میں آ کے پھر آپ پچھتائیں۔ میرا ایک دوست ہے تو وہ ہے گجرانوالہ کا، تو اس نے ایک بات مجھے بتائی، کہنے لگا یار پیچھے سے نا ہم اچھے کھاتے پیتے تھے، اور یہاں پہ بیچارہ وہ بڑی محنت کرتا ہے، صفائی وغیرہ کام کرتا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا یار کہ تم لوگ اتنے پیچھے سے کھاتے پیتے تھے تو کیوں آئے؟ تو مجھے اس نے ایک بات کی، کہتا تس بھائی مجھے تو 1.5 گھنٹے کی فلم مار گئی۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے انگلش مووی دیکھتا تھا تو اس میں نظر آتا تھا گوریاں آ رہی ہیں جناب، گوریوں کے ساتھ لوگ گھوم رہے ہیں، اکٹھے گوریوں کے ساتھ شراب پی رہے ہیں، لیکن ایکچولی میں ریئلٹی میں ایسا نہیں ہے دوستو۔ ٹھیک ہے یہ لوگ کپڑے چھوٹے پہنتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں وہ شرم والی بات نہیں ہے کہ کپڑے چھوٹے بڑے یہ وہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت نے کپڑے چھوٹے پہنے ہوئے شراب پی ہوئی تو آپ کے ساتھ اٹھ کے چل پڑے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں آپ پاکستان میں چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1-1.5 لاکھ روپیہ ہے، بائک وغیرہ ہے، موبائل وغیرہ، اسمارٹ فون ہر بندے رکھا ہوا ہے، اس کو بیچیں، بیچ کے یار کسی کی دکان کے آگے ٹھیلا لگائیں، برگر بیچنے شروع کر دیں۔ یہ مت سوچیں کہ کوئی کیا سوچے گا، لوگ کیا باتیں کریں گے۔ بھائی جب آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا نا، آپ کمانا شروع ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو کوئی نہیں کہے گا بھائی یہ بندہ ریڑھی لگاتا ہے، یہ بزنس ہے۔ میں 10 سال کراچی میں رہا ہوں
اور اسٹڈی میں نے وہاں پہ کی، اور میں نے وہاں پہ ایک جو چیز دیکھی وہ یہ کہ کراچی میں ایک کمیونٹی ہے، میمن جنہیں کہا جاتا ہے، میمن لوگ ہیں وہ، اور ان کا یہ اصول ہے کہ وہ کہیں بھی جاب نہیں کرتے، روڈ پہ کپڑا ڈال کے چیزیں بیچ لیتے ہیں، ریل لگاتے ہیں، لیکن جاب نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے جو برکت ہے وہ 99% جو ہے اپنے کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے۔ تو اب خود بتائیں، جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے پروفٹ ہمیں جو چیز سکھاتے ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں میمن لوگ، وہ اپنا کام کرتے ہیں پھر وہ آگے نکلتے ہیں، اپنا کام اپنا ہوتا ہے دوستو۔ اس لیے آپ بالکل شرم نہ کریں، پڑھے لکھے ہیں، ینگ ہیں، آپ آج سے ہی اپنی انویسٹمنٹ کٹھی کریں، 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ، اس میں اپنا کوئی کاروبار کریں، محلے میں، اپنے چھوٹے شہر میں، قصبے میں کوئی دکان کھولیں، دکان نہیں تو کوئی ٹھیہ لگا لیں۔ آسان کام ہے برگر بنانا، برگر بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، شاورما وغیرہ بنا ہر چیز ملتی ہے، آپ نے صرف اس کو فرائی کر کے اس کو بنانا ہوتا ہے اور بیچنا ہوتا ہے۔ اب کوشش تو کریں یار، ہم یورپ آتے ہیں جناب، ہم لاکھوں روپے دے کے پاکستان سے یونان آتے ہیں، راستے میں مر جاتے ہیں اور لاش بھی پچھلوں کو نہیں جاتی، لاش کا پتہ نہیں لگتا کہ لاش کہاں گئی ہے، تو پھر روتے بھی ہیں، جو لوگ آ جاتے ہیں وہ روتے ہیں۔ کتنی ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہیں آپ دیکھ لیں۔ تو کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں؟ بالکل نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے رہیں۔ اور میں ایک پنجابی مووی ہے اس کو دیکھا، تو اس میں نا ایک بندہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے، وہ ایک دکان پہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مینو چیما کہندے نے، وہ آگے سے بندہ کہتا ہے لوگوں کا کہ لوگ تک کچھ نہ کچھ کہندے رہتے ہیں، نہیں لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں بھائی، لوگوں کا نہ سوچو۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، ایک چیز ذہن میں رکھ لو کہ لوگوں کا نہ سوچو۔ ہاں تب یہ چیز سوچو جب آپ کو غلط کام کرو، جھوٹ بولو، 2 نمبری کرو، فراڈ کرو، پھر یہ چیز سوچو کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اپنے کام میں، محنت میں کوئی شرم نہیں ہے، لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے بدلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔